نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کی یہ تفسیر فرمائی کہ نور ایمانی جب مسلمان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے یہ بات معلوم ہو سکے؟ فرمایا ہے، دنیا سے بیزاری جو دھوکے کی جگہ ہے، آخرت کی طرف جو دائمی اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے توجہ، اور موت کے لیے اس کی آمد سے قبل تیاری۔ دنیا اور آخرت دو متضاد مقصد ہیں۔ حدیث میں ان کو دو شوقنوں سے تشبیہ دی ہے کہ اگر ان میں ایک خوش ہو تو دوسری اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے ایک کی طرف میلان کے لیے دوسری سے کشیدگی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے دار غرور سے بیزاری اور انابہ الی اللہ در حقیقت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، اور اس کے لیے موت کی تیاری کرنا لازمی ہے۔ یہ تینوں عنوانات عقائد العلوم کیفیات قلبی ہیں، جیسا نور ایمانی کہ وہ بھی کیفیت کا نام ہے۔ علوم کے میدان جب طے ہوتے ہیں تو کیفیات کے میدان شروع ہو جاتے ہیں۔ ارباب حقائق کی نظروں میں یہ انسانی ترقیات کی علامت ہیں، اور یہیں سے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کی صحیح تفسیر کا انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی بندے کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور اس میں کم سخنی کی صفت پیدا کر دی گئی ہے تو اس کی مجالست اختیار کرو اور اس کے قریب آ کر بیٹھو، کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کو علم لدنی اور سماوی طور پر حکمت سکھا دی جائے۔ علماء نے حکمت کی تفسیر میں مختلف اقوال لکھ کر ڈھیر لگا دیا ہے۔ آپ اس حدیث کے ساتھ یہ آیت قرآنی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکمت وہ سچی اور پکی باتیں ہیں جو وحی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنے عباد صالحین کے قلوب میں اپنی جانب سے القاء فرماتے ہیں۔ پھر وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حکمت ہی حکمت ہوتا ہے۔ جس طرح ان کا باطن آثار و برکات ایمان سے منور ہوتا ہے، اس طرح ان کی زبان کلمات حکمت سے مزین ہو جاتی ہیں، اور اب اس کی برکات صفت لازمہ نہیں رہتے بلکہ متعدی ہونے لگتے ہیں۔ جو ان کے پاس آ بیٹھا ان کو برکات ایمانی اسی طرح لگ جاتی ہیں جیسا ڈاکٹروں کی نظروں میں حدیث جو ہے وہ شعب الایمان میں ہے کہ قرآن شریف کی جو آیت ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ پاک خیر ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نور، ایمان کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، اور اس کی کیا علامت ہے کہ دار غرور یعنی دھوکے کی جگہ، یعنی اس دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے، والانابہ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والی جگہ یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، والاستعداد للموت قبل نزوله، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا اس کے اندر یہ کیفیات، یہ حالات آ جائیں گے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور موت کی تیاری میں شروع ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے
تو اب اس کے پاس آ کر بیٹھو، اب اس کے مجلس کو اختیار کرو، اس کی صحبت کو اختیار کرو، کیونکہ اب جو ہے اس کو حکمت سکھاوی، یعنی اب اس کی زبان سے حکمت نکلے گی، اللہ کی طرف سے اس کو خاص علم و حکمت جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ اور جب تم اس کے پاس بیٹھو گے اور اس کی صحبت اختیار کرو گے تو ظاہر ہے پھر تم کو بھی اس علم و حکمت سے فائدہ ہوگا۔ تو دنیا سے میرے بھائیوں بے رغبت ہو جائیں، دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے جو آدمی اس طرح کرے گا وہ موت کی تیاری کرے گا۔ ظاہر ہے خالی منہ سے بولنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ ہاں میں دنیا سے بے رغبت ہوں اور آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو صرف زبانی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حقیقت ہوگی تو پھر اس کی تیاری موت کے لیے ہوگی۔ اب ہر وقت وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، دنیا اس کے لیے بے معنی چیز ہو جائے گی۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ دنیا اور آخرت یعنی یہ ایک ساتھ نہیں چلتی ہے، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے، دنیا بھی ہماری جو ہے فرسٹ کلاس اور سنور کر ہو، من چاہی ہو، اور آخرت بھی من چاہی ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔